الرحمن الرحیم، السلام علیکم. پروگرام 11th آور میں وسیم بادامی اسپیشل ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں. اسپیشل ایپیسوڈ اس لیے کہ بڑی مدت ہوئی ہماری کوئی نشست نہیں ہوئی ہمارے جو آج کے مہمان ہیں ان سے، اور بہت سارے حوالوں سے ریلیونٹ ہے، چاہے وہ بھارت کا معاملہ ہو، بھارت کی جانب سے حالیہ اشتعال انگیزی بلکہ جو عجیب پاگل پن ہے، چاہے وہ معاملہ ہو اس حوالے سے بہت ریلیونٹ ہو، چاہے وہ کراچی کی پولیٹیکل پارٹیز کے حوالے سے یا آپریشنز کے حوالے سے بات ہو رہی ہوں، تو بھی ملک کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے بھی ہر اعتبار سے بہت ریلیونٹ ہے. تو ہم کوشش کریں گے کہ آج کی اس نشست کو، یعنی کہ 2 نشستوں تک اس کو توسیع دیں اور 2 پارٹس میں پروگرام کریں گے، کیونکہ ہمارے ساتھ موجود ہیں افواج پاکستان کے سابق سربراہ، سابق چیف ایگزیکٹو پاکستان کے سابق صدر جناب پرویز مشرف صاحب. مشرف صاحب السلام علیکم. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. لانگ ٹائم. آپ سے آخری ملاقات وہ اس جہاز میں ہوئی تھی جس میں آپ واپس آئے تھے پاکستان. بفور آئی کم ڈائریکٹلی ٹو مائی کوشچنز، فرینکلی ریگریٹ کبھی کرتے ہیں اس ڈیسیشن پہ، یا چونکہ مجھے ایک دم وہ سارا منظر یاد آ گیا جب آپ واپس آ رہے تھے، لوگ آپ کو پرو اور اگینسٹ میں ایڈوائسز دے رہے تھے. آج جب آپ ہائنڈ سائڈ میں سب سوچتے ہیں تو کیا آپ کے کامنٹس ہیں؟ اگر آج بیچ میں اگر سوچ رہے ہوتے آدمی تو ون کوڈ تھنک کہ ریگریٹ شاید کرنا پڑے، لیکن نہیں، بالکل نہیں کرتا. بالکل صحیح فیصلہ تھا. اب جو ود ہائنڈ سائٹ میں کہہ رہا ہوں بالکل صحیح فیصلہ. اور آج اگر کوئی آپشن ملے یا پتہ نہیں اف دیر از اینی فار یو ٹو گو بیک تو آپ جائیں گے؟ پہلے تو بتائیں آپشن ہے آپ کے پاس آج اگر آپ واپس جانا چاہیں؟ نہیں ابھی تو نہیں ہے، ECL پہ ہوں میں، لیکن گو بیک اینڈ نیور کم بیک. آئی مین دس از جسٹ آؤٹ آف دا کوشچن، 0/0. ٹھیک ہے، دیر از نو کوشچن. سو یو آر ہیئر ٹو اسٹے واٹ ایور اٹ ٹیکس. مطلب بٹ ناٹ ٹو گو آؤٹ ایٹ آل. آر یو سیئنگ دیٹ؟ آئی ڈونٹ نو واٹ آر یو انفرنگ کہ گو آؤٹ سے کیا مطلب؟ میری مراد تو یہ کہ چلے جانا، واپس نہ آنے کے لیے چلے. نہیں جی بالکل، تاکہ اس سے اوائڈ کیا جا سکے. جو کبھی نہیں جی، کبھی نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا. باقی ظاہر ہے کچھ دنوں کے لیے جانا ہے، وہ تو ایک بڑی نیشنل سی بات ہے. چلو اس میں تفصیل سے بات کریں گے، بٹ ذرا لیٹسٹ باتوں سے سب سے پہلے شروع کر لیتے ہیں. یہ انڈیا کو کیا ہو گیا مشرف صاحب؟ آل آف اے سڈن یہ پہلے ان کا ایک وزیر دفاع بیان دیتا ہے کہ جناب بلوچستان کے حوالے سے، پھر ایک وزیر جوڑل بیان دیتے ہیں. اب تو حد ہی ہو گئی. مودی صاحب بنگلہ دیش میں کھڑے رہ کے فخر سے اعتراف کرتے ہیں کہ ہم نے کیا. ہیو دے گون نٹس اور واٹ؟ یہ کیا ہو گیا؟ صحیح. آئی تھنک لیڈ تو پرائم منسٹر مودی خود ہی دے رہے ہیں. اوپر سے جب لیڈ آئے تو سبھی کر رہے ہیں. اور میرے خیال میں تو وہ انہوں نے یہ انسٹرکشن دی ہوئی ہے اپنے منسٹرز کو کیبنٹ میں یا فارن منسٹری کے کہ پاکستان کے ساتھ ذرا اوفینسو رویہ اختیار کیا. Why is that so? I don't know. I think مطلب میرا پرسنلی خیال تو یہ ہے کہ ابھی میں تھوڑی سی بڑی بات کرنے والا ہوں کہ یہ شروع سے RSS کے ممبر ہیں نا، یہ RSS کے رہے ہیں. Now RSS stood for what? RSS is for ہندو ڈومینیشن. یہی تھا نا RSS کا ایجنڈا، ان کی تھنکنگ. ڈومینیشن، ہندو ڈومینیشن. ڈومینیشن آف ہوم؟ کس کو؟ اپنے آپ کو؟ مسلمانوں کو. ہندو ڈومینیشن آف مسلم از RSS ایجنڈا اینڈ پرائم منسٹر مودی از اے پارٹ آف دس سنس ہز چائلڈہڈ. بچپنے سے میرے خیال میں یہ ان کے پارٹ ہے. تو دس از واٹ مینٹالٹی کے ساتھ آ رہے ہیں یہ. اب کہتے یہ سیکولر ایک پکھنڈ مچایا ہوا ہے. سیکولر یہ سیکولرزم ہے. سیکولر ڈیموکریسی کا پکھنڈ رچایا ہوا ہے. مطلب اب میں کیا، بعض لوگ کہتے ہیں بہت ہی زیادہ ہی فرینکلی آپ کہتے ہیں. دیکھیں ان کے بارے میں یہاں تو میں مودی صاحب کو کہنا چاہوں گا، یہاں تو کہا جاتا ہے نا کہ بغل میں جھری، آپ کے لوگوں کے بارے میں بغل میں جھری منہ پہ رام رام. تو کھل کے آؤ جی میدان میں. اگر آپ سیکولر نہیں ہیں، آپ ہندو ڈومینیشن چاہ رہے ہیں تو یو آر اے ہندو اسٹیٹ. تو یہ ہم جو کہتے ہیں ہم اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے، تو آپ بھی کھل کے ایمانداری سے کہیں ہندو ریپبلک آف بھارت. بیکاز یو آر ناٹ سیکولر. خواہ سیکولرزم کا پکڑ رچایا ہوا ہے. کدھر سے سیکولر آپ خود آپ کے مینٹلی سیکولر نہیں ہے. آپ ہندو ڈومینیشن مانگ رہے ہیں آپ مسلمانوں کی. اور یہ جو کچھ بیانات کی سیریز آئی ہے اس کا تعلق ضرب عضب کی کامیابی سے یا پاک چائنا اکنامک کوریڈور سے یا ایسی کسی چیز سے آپ کے خیال میں نہیں؟ یہ مودی کا مائنڈ سیٹ اور انہوں نے یہ کرنا تھا، یہ اندر کا مودی ہے جو کہ نکل آیا ہے باہر. دیکھیے کرنا ہے. دیکھو ایک آپ نے پاگل پن استعمال کیا ورڈ، آئی ایم ویری ہیپی. دیکھیں بنگلہ دیش میں فرینکلی اسپیکنگ میں اگر ایک نیوٹرل لے کے بات کروں، میں پاکستانی ہوں، میرا بایس ہے اپنے ملک کی طرف، ہونا بھی چاہیے، لیکن نیوٹرل لے کے بات کروں تو بھی آئی کانٹ کال اٹ اینی تھنگ لیس دین پاگل پن. دیکھیں مجھے لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں میں اینٹی انڈین. بھائی میں اینٹی انڈین، میرے زمانے میں تو انڈیا کے ساتھ بس اچھی بے دوستی ہو رہی تھی
اور ہم سولوشنز کو پرابلمس کی طرف جا رہے تھے. تو ایسی بات نہیں ہے کہ میں خامخواہ میں وہ کرتا رہتا ہوں, نہیں. اب دیکھ, لیکن آدمی کا خون کھولتا ہے. اخبار میں یہاں تصویر بنگلہ دیش گئے ہیں جی, ادھر تصویر ایکسچینج ہو رہی ہے, مجھے یہ نہیں معلوم کون کس کو دے رہا ہے. ایک طرف وہ پرائم منسٹر آف بنگلہ دیش کھڑی ہوئی ہیں, یا مودی, آئی ریزرو مائی کامنٹس آن ہر, اور دوسری طرف نو دے آر ناٹ, تو دوسری طرف یہ کھڑے ہوئے ہیں مودی صاحب, اور تصویر ہے وہ 71 وار کی سرنڈر کی تصویر ہے. جہاں 50 سال گزر گئے ہیں بھائی, ختم کرو, بھول جاؤ, چھوڑ دو. اور نہ یہ اوکیزن وہ ہے کہ وہ دسمبر کا جس میں 16 دسمبر ہوتی, کوئی تقریب ہوتی, کوئی ریزن ہوتا. ابھی اس میں واٹ از دس پاکستان بیشنگ گوئنگ آن بٹوین انڈیا اینڈ بنگلہ دیش. آئی مین میرا تو خون کھولتا ہے ان باتوں کو دیکھ کر. کیا یہ بنگلہ دیش لگا ہوا ہے اور پاکستان, وہاں بنگلہ دیش میں بھی بیگم صاحب یہ جو پرائم منسٹر ہیں ان کی وہ پبلک کو اکسا رہی ہے کہ وہ اینٹی پاکستان فیلنگز ہوں کرکٹ میں, کہ یہ آئی ڈیڈیکیٹڈ ٹو دا وہ مفتی بائنی وغیرہ, جو وہ بی جے پی کی گورنمنٹ ہمیشہ یہ آپ نے کہا نہیں مودی ہوتی ہے. میں سن لو بی جے پی گورنمنٹ, واجپئی صاحب بی جے پی کے تھے نا, ان کے ساتھ تو ہم پیس پروسیس میں آگے جا رہے تھے, اور میں ان کے ساتھ ملتا تھا, بہت ہی اچھے انسان تھے, بڑی اچھی سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا. مودی ون مین who is leading, and same is the case in Bangladesh as well. Yes, the Prime Minister of Bangladesh. Yes, absolutely. بنگلہ دیش میں گیا ہوں بنگلہ دیش, اور میں نے آئی ریمبر, میں نے ان کے, مجھے وہ 71 مانیومنٹ پہ لے گئے تھے, جو میرے لیے ایک, میں فوجی ہوں, میں امبیرسمنٹ کی, اور پھر میں نے سائن بھی کرنا تھا کتاب میں. ادھر آئی ریمبر ایٹ دا اسپر آف دا مومنٹ مجھے آئیڈیا آیا, میں نے ان کی کتاب میں لکھا, جو جا کر وہ دیکھیں بنگلہ دیش. the courage needed to reconcile and compromise is far greater than the courage needed to confront. Okay. I am prepared to show that courage. I only hope there is reciprocation. یہ میں نے ان کی کتاب, but it was never mutual then. نہیں, it was no reciprocal, نہیں, مطلب بعد میں reciprocation, ہاں, at that time yes. So وہی میں کہہ رہا ہوں, دیکھیں at that time خالدہ ضیاء was prime minister, تو انوائرمنٹ فرق تھا, اور اتنی پبلک مجھے ریسپشن میں, جہاں میں جاتا تھا ادھر لاکھوں, تم نہیں کہوں ہزاروں لوگ ادھر روڈ سائڈ پہ کھڑے ہو کر ویو کر رہے ہوتے تھے. زبردست میری ویلکمنگ تھی, لوگ بالکل ٹھیک تھے. اب یہ آ گئی ہیں, یہ ان کو اکسا رہی ہیں, اینٹی پاکستان 71 وار کے سگنیچرز وغیرہ. کیا ان کے ساتھ کیا پرابلم ہے؟ وہی مائنڈ سیٹ کا پرابلم ہے جو مودی کے ساتھ ہے. مائنڈ سیٹ پرابلم, کیونکہ مجھے انہوں نے, میں ادھر میں یو این سائڈ لائنز پہ ایک دفعہ ملاقات ان سے کروائی گئی تھی بائی دا 2 فارن منسٹرز. ہمارے ایک ارینجمنٹ کروایا گیا تھا. اچھا, رشید قصوری صاحب اور ان کے فارن منسٹر, وہ آپس میں کہ ان دونوں پرائم منسٹر ان کو ملوا دیتے ہیں ہم, ٹو بریک دا آئس. ہاں, تو میں مل لیا, تو وہاں وہ ارینج ہو گیا. ٹھیک ہے, تو میں نے تو بڑی اچھے میں نے شروع کیا کہ جی جب یہ when the past has bitter experiences, we should try to forget the past and look at the future وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے, ٹھیک ٹھاک باتیں کی میں نے. I did everything to sort of put forward a positive gesture, charming behavior. ٹھیک, آگے سے جواب دیتی ہیں, how can we forget? We can never forget. And how can I forget when my father and my family were killed? جس پہ میں نے کہا کہ دیکھے میڈم پرائم منسٹر, کیا یہ آپ آر یو ٹرائنگ ٹو ٹیل می دیٹ پاکستان از ریسپانسبل؟ وہ تو آپ کے اپنے لوگوں نے, یور اون پیپل کلڈ یور فادر اینڈ یور فیملی, تو یو کانٹ بلیم پاکستان فار دیٹ. تو پھر میں نے سوچا کہ یہ تو پرابلم ہے, یہ ادھر پرابلم ہے. تو میں ادھر ہی میں نے کہا تھینک یو ویری مچ پرائم منسٹر, ویری نائس میٹنگ, میں اٹھ کے چلا. اچھا, ادھر تو پرابلم ہے, ادھر پرابلم ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ یہاں معاملات بالکل ٹھیک ہے؟ دا وے آور سویلین اینڈ عسکری قیادت نے جس طرح رسپونڈ کیا ہے, فائن, یا نہیں اس میں بھی پرابلم ہے آپ کے ساتھ؟ عسکری قیادت نے تو اچھا رسپونڈ کیا, سویلین باقی سویلین نہیں. ادھر سے رسپانس از ویری لیٹ اینڈ ویری اٹ کین بی اسٹرانگر. وزیر دفاع خواجہ آصف, بھارت 1 انچ اندر آیا تو روتا دھوتا واپس جائے گا. وزیر داخلہ چودھری نثار, پاکستان برما نہیں ہے. پاکستان برما نہیں ہے, اور وہ دن کے وقت خواب دیکھنا چھوڑ دیں. اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور کرم سے پاکستان کی افواج
ہر سازش اور ہر انٹروژن کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے نہ صرف تیار ہے بلکہ مکمل طور پہ اہل بھی ہے. These are good statements. Definitely they are good. Although immediate responses نہیں تھے, بہت سوچ ساچ کے اب آیا ہے, دیر آیا درست آیا. دیر کیوں آیا آپ کے خیال میں؟ آئی ڈونٹ نو, سوچتے رہے, بہت زیادہ سوچتے ہیں. دیکھیں اتنا بھی سوچنا نہیں چاہیے, سوچنا تو چاہیے ظاہر ہے بالکل آدمی, لیکن یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جہاں آپ کو ایک پروجیکشن اپنی دینی ہوتی ہے ملک کی اور اپنی, کہ وی آر ناٹ, ہم کوئی چھوٹے نہیں ہیں, ہم اپنی ساورن ایکوالٹی کو گارڈ کریں گے, ہم اپنی آنر اینڈ ڈگنیٹی کو گارڈ کریں گے, تو اس میں رسپانسز. اسٹیٹمنٹس آپ کو لگتا ہے کہ سویلین قیادت کی جانب سے بھی رسپانس اب اچھا ہے, یا آپ کو ابھی بھی لگتا ہے کہ نہیں وزیر اعظم کی سطح سے بیانات نہیں آئے ہیں جو آنے چاہیے؟ ہاں, وزیر اعظم صاحب کی طرف سے ابھی تک وہ نہیں آئے ہیں. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے لیے یہ باتیں کرنا زیادہ آسان ہے. آئی ڈو انڈرسٹینڈ, کیونکہ میں گورنمنٹ نہیں ہوں تو آئی کین ٹاک, ٹھیک ہے نا. بٹ وین یو آر ان گورنمنٹ یو ہیو ٹو بی اے لٹل بیلنسڈ. آفٹر آل میں ڈپلومیسی میں ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ دروازے کو ہمیشہ بالکل سلام بند نہیں کرنا چاہیے کبھی بھی, چاہے کچھ بھی ہے. سیم بول فار نواز شریف صاحب, سیم, اور تھوڑا سا کھلا چھوڑ دینا چاہیے. اور تو مودی صاحب پوری کوشش کر رہے ہیں کہ مرضی کرو کم وقت کو. نواز شریف لیکن بہت زیادہ کھلا چھوڑ دیا, وہ بہت زیادہ کھلا چھوڑ رہے ہیں, بند کرو تھوڑا تھوڑا سا بند کریں. اچھا ایک چھوٹا سا بریک لے لیں, تو بریک کے بعد لیکن میں آپ سے یہ ضرور پوچھوں گا کہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں یہ ایوارڈ اصل میں جو مودی کو ملا ہے, اصل میں یہ ایوارڈ واجپئی صاحب کا تھا جو کہ مودی نے ان کے بہاف پہ لیا, لیکن آپ کے بڑے گڈ ٹرمز تھے واجپئی صاحب کے ساتھ, وہ سارا کیا معاملہ تھا اس پر اور کئی دیگر ایشو سے بات کریں گے ایک بریک کے بعد. پہلے تو بتائیے گا, یہ آپ کو لگتا ہے کہ معاملہ کبھی اس نہج پر بھی جا سکتا ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان جس کو ہم ایک جنگ کا نام دیں؟ بالکل نہیں جانا چاہیے. یہ پرانے زمانے میں 65-71 تک اس وقت اور ابھی میں بہت فرق ہے. ویپنز کی ایکوریسی اور لیتھیلٹی بڑھ گئی ہے. صحیح, بہت بڑھ, کنونشنل ٹھیک ان کی بہت ایکوریسی اور لیتھیلٹی بڑھ گئی ہے. اور انکنونشنل بھی, اب تو نیوکلیئر بھی آ گیا. تو جو جنگ کرے گا وہ بہت ہی لیک آف بیلنس سے سفر کر رہا ہے. جنگ کی اگر سوچ اگر ہندوستان پاکستان میں بالکل نہیں, کوئی ایسی پاسبلٹی ہے آپ کو لگتا ہے نہیں آؤٹ آف کوشچن ہے؟ پاسبلٹی جب ہی ہے جب کوئی پاگل پن دکھائے جو بھی مظاہرہ ہو رہا ہے وہاں سے, جو کچھ ہو رہا ہے کہ دیا, اور جو اگر سمجھے, اگر یہ غلط فہمی میں ہو کہ یہ بہت کمزور ہیں, ہم بہت تگڑے ہیں, ہم انہیں مارے, جیسے وہ کچھ باتیں ہو رہی ہیں نا کہ ہم میانمار میں گئے ہیں تو وہ ہم یہاں بھی کریں گے. بھائی ہم میانمار نہیں ہیں, ہم نے کوئی چھوڑیاں نہیں پہنی, ہم پلیز ڈونٹ تھنک وی آر میانمار. ہم نے تو فورس رکھی ہوئی آپ کو, آپ کے خلاف ہی رکھی ہوئی ہے نا, ڈیٹرنس فورس. ہم نیوکلیئر گئے ہیں آپ ہی کے خلاف کے لیے گئے ہیں نا, بیکاز یو وینٹ نیوکلیئر. تو ہمارے پاس تو بہت فورس ہے. کبھی وہ انکنونشنل تک بھی نوبت آ سکتی ہے, کبھی خدا نہ خواستہ کبھی نہیں آنی چاہیے. بٹ یو ڈونٹ رول آؤٹ دی پاسبلٹی. مطلب ابھی دیکھیں یہ نہیں, میں یہ بہت ڈیپ آپ بات کر رہے ہیں. دیکھیں نیوکلیئر استعمال کرنے کے لیے ڈیفینیٹلی یہ نہیں ہوتے ہیں. Obviously, وہ تو آپ بارگیننگ ٹول, اور پتا ہونا چاہیے کہ ناگاساکی اور ہیروشیما میں اگر 5KT لگا تھا تو یہاں تو 10 گنا 100 گنا زیادہ پاورفل ہے اس سے جو وہاں جاپان میں استعمال ہوا ہے. وی مسٹ انڈرسٹینڈ کیا ہے یہ. مطلب جہاں یہ کہا جاتا ہے کہ چلانے کے لیے نہیں ہوتے اور ٹھیک کہا جاتا ہے, وہاں یہ بھی تو کہا جاتا ہے جو آپ نے بھی کہا کہ شب برات پہ پھوڑنے کے لیے بھی نہیں ہے. دیکھیں آبویسلی ہم نے بنائے کیوں ہیں, ڈیٹرنس کے لیے ہے نا, ڈیٹرنس. ڈونٹ دیکھیں وہ گئے نیوکلیئر, اس کے بعد ان کی ایک ہائپ انہوں نے, وہ اگر یاد ہوا آپ نے جب انہوں نے نیوکلیئر ایکسپلوژن کیے تھے, او ہو جیسی یہ آج ہائپ یہ کر رہے ہیں نا, وہ اس وقت بھی ہو گیا. صحیح ہے. تو اسی لیے پاکستان واز شوڈ اینڈ ویری گڈ, ہم نے رسپانس کیا کہ بند کرو یہ باتیں, ہم بھی ہیں. پھر یہ بیلنس جو ہے نا, یہ اسٹریٹجی آف ڈیٹرنس ہماری برقرار رہنی چاہیے, کنونشنل انکنونشنل. اب اس کو اگر یہ بریک کریں گے تو ہم, ظاہر ہے ہمارے پاس جو فورس ہیں ہم اس کو پوری طریقے سے استعمال کریں گے ڈپینڈنگ آن دی سچویشن. ٹھیک ہے. اچھا یو تھنک یو بینگ ٹو کائنڈ ود انڈیا, جب نواز شریف صاحب ان کی تقریب حلف برداری میں گئے, جانا چاہیے تھا, نہیں جانا چاہیے تھا؟ بالکل نہیں جانا چاہیے تھا. ٹو کائنڈ کی بات نہیں ہے, لیکن یہ کائنڈ کی بات, یہ ایک ریلیشن شپس کی بات ہے. ہیومن ریلیشن شپس جو ہے نا, آپ کو فرینڈلی ہونا ہے,
بالکل صحیح, لیکن اپنی عزت اپنے ہاتھ میں. یہ تقریب میں جانا عزت پہ کمپرومائز کس طریقے سے؟ بلایا گئے؟ نہیں وہ تقریب میں یہ بلائے نا, وہ آئیں دیکھتے ہیں آتے ہیں یا نہیں آئیں گے, اپنے آپ کو بڑا سمجھیں گے, ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ سب کو بلایا. دیکھیں ساؤتھ ایشیا میں اگر آپ دیکھیں تو سب بیچارے چھوٹے چھوٹے ملک ہیں, ٹھیک ہے. ہم ہی ایک ہیں جو آنکھیں دکھا دیتے ہیں انڈیا کو, اس کو یہ کھڑکتا ہے بہت سخت. نہ ان کی جو اسٹریٹجک ڈیزائن ہے ریجن میں اور انٹرنیشنلی میں, اس میں یہ پاکستان جو ہے پاکستان از اے تھورن ان دیئر سائڈ. تو یہ ایک پرابلم ہے. انہوں نے سب کو انوائٹ کیا اور سب جا رہے ہیں, یہ چھوٹے بھوٹان یہ وہ جا رہے ہیں ادھر. ابھی انگریزوں کا مجھے یاد آ گیا تھا جب وائس رائے بلاتا تھا نا, تو ہمارے سارے نواب اس زمانے کے خان بہادر نواب سب سلام علیکم کرنے جاتے تھے. اب یہ ہمیں سلام علیکم کرنے نہیں جانا ہے, بعد میں چلے جائیں کنگریچولیٹ کرنے کے لیے. لیکن یہ جب انہوں نے بلایا اور وہ ایسے کر رہے ہیں جیسے ایک بڑے صاحب جو ہیں وہ چھوٹوں کو بلا رہے ہیں, سوچنا چاہیے. چلیے میں تھوڑی سی کوئکلی ایک ٹائم لائن پہ جاؤں. فیبروری 1999 واجپئی صاحب لاہور آتے ہیں. وہ ایک الگ قصہ ہے, میں آپ سے بعد میں ایک ضمنی سوال پوچھوں گا کہ وہ بھی کنٹروورسی ہوئی تھی کہ مشرف صاحب نے سیلوٹ کرنے سے انکار کر, وہ میں بعد میں پوچھتا ہوں. تو فیبروری 1999 واجپئی صاحب لاہور آتے ہیں. مئی 1999 کارگل ہو جاتا ہے. جولائی 2001 آپ آگرہ جاتے ہیں. اینڈ دین کم جنوری 2002 نیپال کھٹمنڈو, اور آپ واجپئی صاحب کی طرف جاتے ہیں, ہاتھ بڑھاتے ہیں, ہاتھ ملاتے ہیں. ڈان اخبار رپورٹ کرتا ہے in a gesture to which his senior aides were not privy, he turned to, yani you turned to Vajpayee and said, as I step down from this podium, I extend a genuine and sincere hand of friendship to Prime Minister Vajpayee. Together, we must commence the journey of peace, harmony and progress in South Asia. اس کے بعد پھر آپ جے پور بھی جاتے ہیں کرکٹ میچ دیکھنے. سر یہ وہ واجپئی ہیں جن کو اصل میں ایوارڈ ملا ہے, مودی نے تو صرف ریسیو کیا ہے. اصل تو کردار اس واجپئی کا رہا ہے جس کے ساتھ آپ نے یہ ساری باتیں کی. تو اگر نواز شریف صاحب کا صرف وہاں جانا غلط ہے تو پھر یہ اقدام تو بہت غلط ہو گیا. معصومانہ سوال ہے کیا, میں پورا سمجھا رہی. میں صرف جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ اگر واجپئی کو آپ اس حد تک آگے گئے واجپئی کے ساتھ, اور یہ مودی صاحب نے جو ایوارڈ لیا ہے واجپئی کی بہار, انہوں نے کہا بھی ہے کہ کاش اٹل جی کی صحت ٹھیک ہوتی اور یہاں ہوتے تو کیا ہی بات ہوتی. اصل میں ایوارڈ واجپئی کو ملا ہے. یہ اگر مودی کی صرف تقریب والا برداری میں جانا غلط ہے تو واجپئی کے پاس خود جا کر ہاتھ ملانا تو پھر بہت غلط ہے. یہ ایوارڈ تو مجھے ملنا چاہیے. دیکھو وہاں جا کر نہیں ملنا یہ بات نہیں ہے. جب میں نے پورا بات بتائی آپ کو, ایک اوور آل سیناریو ہے, ایک یہاں 1-on-1 سیناریو ہے. 1-on-1 میرا اور واجپئی صاحب کا, ان سے دوستی. میں نے آپ کو بنگلہ دیش میں جو لکھا میں نے وہ بتا دیا. The courage needed to reconcile and compromise is far greater than that needed to confront. بات یہ دیٹ از واٹ اٹ از. اگر میرا آپ کا پرسنل ایک ایشو ہے, دوسرا آپ ایک اپنے آپ کو بڑا سمجھ کے پورے 10 لوگوں کو بلا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور میں بھی جی